والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس سے قبل کے درس میں اس مسئلے پر ہم نے بات کی کہ دین کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. اس کے بعد یہاں وہ ہیڈنگ ہے کہ رسول کیوں آئے. دنیا میں رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا. چنانچہ کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کو بہت علم نہیں چاہیے، بلکہ پیغمبر تو نادانوں کو راہ بتانے کو، جاہلوں کے سمجھانے کو اور بے علموں کے علم سکھانے کو آئے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ اللہ ایسا ہے جس نے کھڑا کیا نادانوں میں ایک رسول، ان میں سے کہ پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی، پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور عقل کی باتیں، اور بے شک تھے وہ پہلے کھلی صریح گمراہی میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، کہ اس نے بے خبروں کو خبردار کیا، ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم اور احمقوں کو عقل مند بنایا، راہ بھٹکے ہوئےوں کو سیدھی راہ پر چلایا. سو جو یہ آیت سن کر پھر یوں کہنے لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اور ان کی راہ پر سوائے بزرگوں کے کوئی نہیں چل سکتا، تو سو اس نے اس آیت کا انکار کیا اور اس نعمت کی قدر نہ سمجھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جاہل لوگ ان کا کلام سمجھ کر عالم ہو جاتے ہیں، گمراہ لوگ ان کی راہ پر چل کر بزرگ بن جاتے ہیں. یہاں پر جیسا کہ اس سے قبل کے درس میں بات آئی تھی کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنا سب کے لیے مشکل ہے؟ تو اسی سلسلے میں ایک بات اور بیان کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر صرف آسمانی کتاب نازل کر دیتا، نبیوں رسولوں کو اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجتا، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یقیناً اللہ کی باتیں ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب پر عمل کر کے دکھلانے کے لیے انسانوں میں سے ہی نبیوں اور رسولوں کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اس بات کا ذکر کیا کہ اگر ہم اپنا رسول فرشتے کو بنا لیتے تو لوگ یہ کہتے کہ ان میں اور ہم میں تو بڑا فرق ہے، اور وہ لوگ اللہ کے اس رسول پر ایمان لانے سے انکار کر جاتے، ہے نا. اہل مکہ نے جب کہا کہ ما لہذا الرسول یمشی فی الاسواق، یہ جس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کیسا نبی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو نبی بنا دیا جو یمشی فی الاسواق، جو بازاروں میں چلتے ہیں، یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھائے بازاروں میں چلے، یہ نارمل انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو نبی بنا دیتا جو آ کر کے ہمیں دین سمجھا کے جاتا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بنا دیتے نا تو یہ انکار کر جاتے. کیوں انکار کرتے بھائی؟ سمپل سی بات ہے، بھائی آپ جس دین کی بات کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہے.
نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ آپ کے بیوی بچے ہیں، نہ آپ کی شادی ہوئی ہے، نہ اللہ نے آپ کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ آپ گناہ کر سکیں۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین نے ان کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار چھوٹ دیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو گناہ کرے۔ اب انسان کے پاس شہوتیں ہیں، خواہشات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ اب فرشتے کو کہاں سے شیطان وسوسہ ڈالے گا بھائی؟ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے فرشتہ اگر نبی بن کر کے آئے تو انکار کرنا اور آسان ہے۔ نہیں بھائی، نہیں ہو سکتا ہے، آپ میں ہم میں بڑا فرق ہے، ہم آپ کے طرح دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو رسول نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور نبیوں میں سے رسول منتخب کیا۔ تو جو فرشتوں میں سے منتخب کیا وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا میں آ کر نبیوں کو خبر دے کر جاتے تھے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ کس کو منتخب کیا؟ آدم کو، ونوحا، اور کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو، وآل عمران، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام لیا کہ ان کے ذریت کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ انبیاء ایک دوسرے سے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے ان کے تعلقات ہیں، ذریت ہیں سب ایک دوسرے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبیوں کو چنا وہ سب انسان تھے۔ یہ اس لیے تاکہ وہ انسان ہوتے ہوئے اللہ کے دین پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے وہ عمل کر کے انسانوں کو دکھائیں، تاکہ وہ بحیثیت انسان دنیا والوں کو عمل کر کے دکھلائیں، اور انسان یہ کہنے کے مقام پر نہ پہنچے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ کے دین پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ بولنے کا اس کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے نبیوں اور انسانوں میں فرق ہے۔ بہت سی چیزیں انبیاء کی ایسی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے نا، بہت سی چیزیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جنت جہنم دیکھ کر کے آئے۔ ہم میں سے جو کسی نے دیکھا نہیں، تو کیا وہ ایمان میں اللہ رب العالمین کی کیا کہتے ہیں محبت میں ان کے یہاں جو چیز ہوگی وہ دوسرے میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے رسول کے بعد ایک اور جنریشن کو تیار کیا، ایک پیڑھی تیار کیا جو عام انسانوں کی طرح تھے، نبیوں کی طرح بھی نہیں تھے، نبیوں کی طرح نہیں تھے، جسے ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ان کے پاس فرشتے آتے تھے، لیکن کیا کسی صحابی کے پاس آتے تھے؟ نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جنت جہنم دیکھ کر کے آئے۔ کیا صحابہ کرام نے جنت جہنم دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بتلائی، اللہ کے احکام بتلائے۔ بس اوقات اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اب دنیا میں کوئی انسان یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو نبی کے لیے آسان تھا، ہمارے لیے مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، دسیوں ہزار کی تعداد میں پورا ایک جنریشن لا کر کے کھڑا کر دیا صحابہ اکرام کا، جنہوں نے اس دین پر عمل کر کے دکھلایا جو نبی نہیں تھے، جن پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت و جہنم کو نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے قبر میں جو کچھ ہے اسے سنا نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی۔
تو انہوں نے قبر کو بھی سنا ہے نا، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائیں۔ تو ایسی صورت میں دنیا میں کوئی انسان یہ کہے نہیں کیا جا سکتا عمل، تو نہیں کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک اور نقطہ ہے جو یہاں آیت میں بیان کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، بہت زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں کے بیچ ایک نبی کو مبعوث کیا۔ امی مطلب جاہل، امی مطلب جاہلوں کے بیچ۔ اللہ رب العالمین نے پڑھے ہوئے، سیکھے ہوئے، سمجھدار، ڈگری ہولڈر لوگوں کے بیچ میں رسول کو نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے امیوں کے بیچ میں نبی کو بھیجا، امیوں کے بیچ میں، جاہلوں کے بیچ میں، ان پڑھوں گواروں کے بیچ میں۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، جو لوگ سیرت پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اس وقت اہل مکہ کی جو بری حالت تھی، اس سے بری حالت تو آج کی تاریخ میں، یا اتنی بری حالت تو آج کی تاریخ میں بہت سی جگہوں میں ہے بھی نہیں۔ اتنی بری حالت تھی، ایسے ان پڑھ، جاہل، گنوار، نادان قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس دور کو کہا کہ کنا اذل القوم فاعاذنا اللہ بالاسلام، کہ ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین سماج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ سوچئے آج کی تاریخ میں کتنا بھی بے غیرت انسان ہو، کتنا بھی بے غیرت انسان ہو، جس کے دل میں غیرت رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہو، وہ اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجے گا۔ تو بھیجے گا کتنا بھی گھٹیا انسان ہو۔ اہل مکہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ سماج کے اونچے خاندان کے لوگ، پیسے والے لوگ وہاں اپنی بیوی کو بھیج دیتے تھے۔ ذہنی طور پر اتنے گرے ہوئے لوگ تھے، کیا سوچتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اولاد جو جنم لے گی وہ شریف ہوگی، اس کے اندر اچھی عادتیں ہوں گی۔ ارے بیوقوف، جو حرام کام سے پیدا ہوگا وہ اچھا کیسے ہوگا؟ یہ کون سی سوچ لے کر تم جی رہے تھے؟ یہ مکہ کی حالت تھی۔ اتنی بری حالت تو کفار مشرکین کے ہاں آج بھی نہیں ہے۔ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے، آدمی کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی پر جو چادر پھینک دی ہے وہ عورت اس کی ہو گئی۔ بھئی شادی کر رہے ہو یا کیا کہتے ہیں پیڑ سے املی اور کیا کہتے ہیں کھجور توڑ رہے ہو کہ ہاتھ میں نے لگایا تو میں ہی توڑوں گا اور میں ہی کھاؤں گا؟ یہ بری حالت تھی۔ الذی بعث فی الامیین رسولا، اتنے گرے ہوئے سماج کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور وہی لوگ جو اس قسم کی عادتوں میں تھے، زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، اس سماج میں جب اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو اتنے خراب سماج کے بیچ پلے بڑے لوگوں کا دل پاک و صاف ہو گیا۔ اور یہ بیوقوف کہتا ہے کہ قرآن سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بنا سمجھے ان کا دل صاف ہوا تھا۔ کون سے انٹلیکچوئل لوگ تھے اس زمانے میں؟ کون پڑھا لکھا تھا؟ سب کا یہ حال تھا۔ اسی سماج سے لوگ پل بڑھ کر کے بڑے ہوئے تھے، اسی سماج میں انہی گندگیوں کو دیکھ کر کے سب لوگوں کی پرورش ہوئی تھی۔
انہی کے بیچ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لین دین کرنا کاروبار کرنا ان کا بھی معمول تھا۔ تو نبی نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا، ان کا تزکیہ کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھائی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب سوچئے آج کا سماج اتنا برا حال ہے؟ نہیں ہے نا؟ آج کا سماج اس طرح کا گیا گزرا ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اگر اس زمانے کے لوگ نبی کے تلاوت کرنے سے، آیتوں کو پڑھ کر کے سمجھانے سے، نصیحت کرنے سے ہدایت پر آ سکتے ہیں، تو آج کا وہ طبقہ جو پہلے سے مسلمان ہے، ماں باپ نے بچپن میں قرآن بھی پڑھایا ہے، کتنے تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، اگر وہ کہے کہ بھائی ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم کہاں سے قرآن سمجھ سکیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، کہاں سے ہم حدیث سمجھ سکیں، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم مکہ کے کافروں سے بھی زیادہ برے حالت میں ہو گیا؟ جب ان کی سمجھ میں آ جائے تو تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ دوسری بات، دنیا میں کون انسان ایسا پیدا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ سے سمجھدار، پڑھا لکھا اور ڈگری ہولڈر پیدا ہوا ہے؟ بزرگوں کے جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر کے نا، بزرگوں کے جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر کے، ورنہ کوئی تو کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو 18 پارے کے حافظ تھے، ہے نا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب تو اتنا سیکھ کر کے آئے تھے۔ کل ہی ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کی تقریر سن رہا تھا، اسٹینڈ اپ کامیڈین نہیں بولیں گے، بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں نا، تو سٹ ڈاؤن کامیڈین بولے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جب فرشتے آئے، کہا کہ من ربو کا بدتمیز پہلے سلام کر، ہے نا؟ وہ تو بزرگوں کا ایسے ایسے قصے سناتے ہیں جس کی کوئی حد اور انتہائی نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، اور ایک امین القادری ہے نا، ایک امین القادری مہاراشٹر کا ہے، 2، اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ ہاشمی میاں۔ یہ 3 سمجھ لیجئے، ابو جہل اور کیا کہتے ہیں، ابو لہب ہو گیا، ایک ابو جہل ہو گیا، ایک ادبا ہو گیا جس نے مکے میں شرارت شروع کی تھی۔ یہ لوگ بنے ہوئے ہیں اس امت میں، جیسے فرعونہ ہے، فرعون و ہذہ الامہ، اس امت کے فرعون ہیں یہ لوگ، لوگوں کو جوک در جوک، جماعت در جماعت جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے دعاۃ علی ابواب النار، جہنم کی طرف دعوت دینے والے۔ شروع ہو جائے گا ابھی 12-13 دن تو چلے گا، اچھل کر کے، چھاتی ٹھوک ٹھوک کر کے لوگوں کو شرک کرنے کے فائدے بتائے جائیں گے۔ سوچئے جس قوم میں شراب کے فائدے بتا کر کے بیچا جا سکتا ہو، اس قوم میں شرک نہیں بیچا جا سکتا ہے؟ بیچا جا سکتا ہے، بالکل بیچا جا سکتا ہے۔ کم سے کم شراب بیچنے والا یہ تو بولتا ہے اس کے پینے سے کڈنی خراب ہوگا، یہ تو یہ بھی نہیں بولتے ہیں، ویسے ہی بیچ دیتے ہیں پورا کا پورا۔ بھلے وہ بڑی اسپیڈ میں بولتے ہیں نا، پکڑ نہیں پائے گا آدمی کہ اس کے پینے سے کڈنی اور کینسر ہونے کی سمبھاونا ہے، بہت اسپیڈ میں بولتا ہے، لیکن بولتا تو ہے، یہ لوگ تو بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کا اس دنیا والوں کو دین سمجھانے کے لیے مبعوث کیا جانا، نبیوں اور رسولوں کا دین سکھانے کے لیے مبعوث کیا جانا، تاکہ وہ دنیا والوں کو دین پر عمل کر کے دکھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تو حکم ہے،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں یہ رسول بھیج رہا ہوں، اب اس رسول کی اتباع تم کرتے رہنا تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے راستے پر چل پڑو گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ھذا سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب جو بھی میرے پیچھے پیچھے چلے گا وہ اللہ کی طرف آئے گا، جو میرے پیچھے سے ہٹ جائے گا وہ اللہ کے راستے پر نہیں جائے گا۔ ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کر کے نبیوں کا کام تھا لوگوں کو سمجھانا، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کو پاک و صاف کرنا۔ کیسے دلوں کو پاک و صاف کرتے تھے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کی راہ کی جانب بلاؤ، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن جو حکمتوں والا ہے، حکمت کے ساتھ قرآن کے ذریعے۔ پہلا، حکمت میں علم ضروری ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اس کے پاس علم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جاہل آدمی نکل جائے دعوت تبلیغ کرنے کے لیے۔ دعوت تبلیغ کرنے کے لیے کون نکل جائے؟ جاہل آدمی۔ ابھی کتنے دن سے 50 سال سے وہ جاہل ہی ہے لیکن کر وہی رہا ہے۔ 50 سال سے وہ جاہل ہی ہے اور دعوت و تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ گھر میں نہیں، کبھی لندن جا رہا ہے، کبھی افریقہ جا رہا ہے، کبھی 6 مہینے کے لیے، کبھی 4 مہینے کے لیے، کبھی 2 مہینے کے لیے، کبھی 16 دن کے لیے، کبھی 18 دن کے لیے۔ اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے نا کہ جو پرانا ہو جائے گا وہ تبلیغ نہیں کرے گا۔ آپ نئے نئے جوائن کیے ہیں، آپ کو کتاب دے دے گا، آپ پڑھیے۔ آپ پرانے ہو گئے 3 مہینے کا، اب آپ پیچھے ہٹ جائیے، جو نیا آئے گا اس کو دیں گے، آپ پڑھیے۔ یہ چل رہا ہے 150 سال سے، یہی چل رہا ہے۔ جو نیا آئے گا جاہل ہوگا، جو سب سے بڑا جاہل ہوگا وہ سب سے بڑا داعی ہو گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو صاف کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک دل سے شرک کی گندگی دور نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو نبی کیوں آئے؟ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرنا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو قرآن اور حدیث پڑھانا ہے۔ جب پڑھائیں گے تو سامنے والا سیکھے گا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ کوئی بھی آدمی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا ہے۔ کیسے سیکھتا ہے؟ پڑھ کر کے سیکھتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی میں تو جاہل ہوں، میں کیسے سمجھ سکتا ہوں، تو کہیں گے شروع کر دو پڑھنا، آج نہیں کل سمجھ جاؤ گے۔ تم پڑھو گے ہی نہیں یہ کہہ کر کے کہ میں تو جاہل ہوں، میں کیسے سمجھ سکتا ہوں، تو زندگی میں کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ ہر چیز آدمی پڑھ کر کے سیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اپنے رب کے نام سے مطلب اللہ کا نام لو، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس علم میں برکت دے گا، اس کو تمہارے لیے فائدہ مند بنائے گا۔ تم جو سیکھو گے اس پر تم کو چلنے کی توفیق دے گا، اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ علم حاصل کرو، پڑھو، جاہل مت رہو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو، دین سیکھ لو۔ اور دین کی ابتدا کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کہا سیکھو، اور اہل مکہ نے سیکھا۔ مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ دیکھیے مکے کے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مدینے کے لوگ کھیتی کرتے تھے۔ مکے والوں نے بھی سیکھا، مدینے والوں نے بھی سیکھا۔
جاہل قوم، ناسمجھ قوم، بدتمیز قوم، ہر قسم کی گندگی میں ڈوبی قوم نبی سے علم حاصل کر کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے جیسا جو ایمان لائے گا وہی ہدایت پر ہوگا، جو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اچھا یہاں پہ ایک بات اور پوائنٹ انہوں نے بڑا زبردست بیان کیا ہے شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کوئی آدمی اگر اس آیت کے سننے کے بعد بھی یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بن کے آ گئے پھر بھی بیوقوف، کیا کہتے ہیں؟ نہیں سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سمجھ سکے۔ تو شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ آدمی اس آیت کا منکر ہے، اس آیت کا انکار کر رہا ہے، وہ کفر کا مرتکب ہے۔ وہ کس چیز کا مرتکب ہے؟ کفر کا مرتکب ہے، اس کے اوپر توبہ واجب ہے، اس کے اس خطا کو بنا توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جس آدمی کے پاس علم نہیں وہ اسے پڑھے، اس کو علم آ جائے گا۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا سورہ بقرہ قرآن مجید کی ابتدا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ، آخری سورہ کیا ہے؟ سورہ ناس۔ بقرہ مانے گائے، بقرہ مانے گائے، بقرہ اردو والا نہیں، عربی میں بقرہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گائے، اور ناس مانے انسان۔ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر گائے کو پڑھنا آ جائے اور وہ قرآن پڑھنا شروع کرے تو ختم ہوتے ہوتے انسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی انسان ہو جائے گا، مطلب ایک انسان جس کی فطرت جانوروں سے ملتی جلتی ہو، جو عقلی اور سماجی اعتبار سے جانور ہو گیا ہو، وہ بھی قرآن پڑھے تو قرآن ختم کرتے کرتے اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی، وہ انسان سدھر جائے گا۔ سمجھیے کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، قرآن اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ایک بات آخر میں بتا دیں کہ ایک انسان جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی کو دیا، نبی اس پر عمل کیے، صحابہ نے اس پر عمل کیا کیونکہ وہ نیک تھے، تو سوال یہ ہے وہ نیک پہلے سے تھے یا عمل کر کے نیک بنے؟ عمل کر کے نیک بنے نا۔ اچھا وہ سارے صحابہ پیدائشی تو مسلمان سارے صحابہ نہیں تھے، بہت سے صحابہ پیدائشی تھے، جیسے حضرت کیا کہتے ہیں جتنے بھی صحابہ مدینے میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہوں، اور بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت حسن حسین، سب تو پیدا ہوئے تھے مسلمان گھر میں، مسلمان ہوئے۔ وہ سارے صحابہ جو 30 سال 32 سال 35 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 42 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، ہے نا۔ تو جو پیدا ہو، جو اسلام قبول بعد میں کیے، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ نیک تھے، بزرگ تھے؟ نہیں نا، اسلام قبول کرنے کے بعد عمل کیے، اس کے بعد نیک اور بزرگ بنے۔ تو آپ عمل کر کے نیک اور بزرگ کیوں نہیں بن جاتے؟ بزرگوں کا کام ہے دین پر عمل کرنا۔ ارے بھائی دین پر عمل کر کے نا بزرگ ہوئے ہیں، کہ پہلے سے بزرگ تھے، عمل کیے تو بزرگ ہو گئے، تو آپ بھی عمل کر کے بزرگ ہو جائیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی ذہنیت اسی طرح ہے۔ اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے بتا دیں، یہ ہندوستان میں سماج ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہندو جیسا سوچنے لگے ہیں، یہ بات آپ لکھ لیجئے۔
آپ عربوں میں جائیں گے، ان کے یہاں کوئی نہیں بولے گا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے نیک اور بزرگ ہونا ضروری ہے، ہر آدمی شریعت کو نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بکواس باتیں عرب کے لوگ نہیں کرتے، ہندوستانی کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں بتا دیں۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے ہر دھرم میں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ دھرم کے ہو، سب میں دیکھیں گے آوارہ گردی بہت ہے۔ کچھ چنندہ لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں جو دھارمک ہیں، ہے نا، یوگی ہو گئے سب، وہ دھارمک ہیں، باقی سب نٹھلے گھوم رہے ہیں، نالائق آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ تو ان کے یہاں پر کیا ہے کہ دھرم کانڈ کا کام کچھ خاص لوگوں کا لیا ہے، باقی سب لوگ جیسا جی رہے ہو جانوروں کی طرح جیتے رہو۔ یہ مزاج ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے کہ دھرم دین کا کام سب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگ کرتے رہیں باقی لوگ جیتے رہیں، جیسے ہندوؤں میں ہے، کچھ لوگ کرتے رہیں باقی لوگ عام حالتوں میں جیتے رہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسا مطالبہ انسانوں سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے جو کلمہ پڑھا ہے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ تم دین کو سمجھو، اور اگر انسان یہ سمجھے کہ دین ہم سمجھ نہیں سکتے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دین پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا جو ہم سمجھ نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ تو یہاں پر شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ اس ہیڈنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ نبی تو آئے ہی تھے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، نبی آئے ہی تھے رہنمائی کرنے کے لیے، احمقوں کو عقلمند بنانے کے لیے، جاہلوں کو عالم بنانے کے لیے، بے دین لوگوں کو بزرگ بنانے کے لیے۔ نبی دینداروں کو دیندار نہیں بنا رہے تھے، پڑھے لکھوں کو نہیں پڑھا رہے تھے، عقل مندوں کو عقل کی باتیں نہیں بتا رہے تھے، وہ بے عقلوں کو عقل کی بات بتا رہے تھے۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ اب ایک پوائنٹ یہاں بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی ضرورت کس کو ہے؟ پیشنٹ کو، یا جو پہلے سے اچھا ہے اس کو؟ پیشنٹ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے نا۔ تو جو پہلے سے دیندار ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، اس کے لیے نئے سرے سے کس دین کی ضرورت ہے؟ لیکن جو آدمی بے دین ہے اس کے لیے تو دین کی ضرورت ہے نا۔ جو پہلے سے 5 وقت کا نمازی ہے اس کے لیے ایکسٹرا کیا لانا ہے؟ وہ 5 وقت پڑھ ہی رہا ہے۔ جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بات یہاں پہ ہے کہ جو آدمی پہلے سے دیندار ہے اس کے لیے نیا کیا ہے؟ وہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کر ہی رہا ہے۔ جو نہیں کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ کوئی اگر یہ کہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بدن میں طاقت چاہیے، میرے پاس طاقت نہیں، میں نہیں جا سکتا ڈاکٹر کے پاس، تو کیا کہیں گے لوگ؟ بدھو بیوقوف کہیں گا، اگر تو صحیح ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا؟ تو ویسے ہی کوئی کہے کہ دین پر عمل کرنا بزرگوں کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، کوئی آدمی کہے کہ میرے جسم میں طاقت نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، تو لوگ اس کو بدھو کہیں گے۔ لیکن کوئی کہے کہ میں بزرگ نہیں ہوں اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکتا، تو اس کو کوئی بدھو نہیں کہتا۔ بولے نہیں، بات آپ بہت اچھی بولے ہیں، ہے نا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔